اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرق والمغربین مدینۃ الثقلین شہ قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان صاحب دعوت نبویہ سہولت الحیدریہ عصمت سیدہ جلال العباسیہ حلم الحسنیہ شجاعت الحسینیہ عبادت السجادیہ ساتر الباقریہ آثار الجعفریہ علوم القاظمیہ حجج الرضویہ الجود التقویہ النقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، قابل قدر ناظرین، سلام پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ مسلسل اس پروگرام جس کا نام امام عصر، آپ کا میزبان اسد بخاری آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کے جوابات اس ترتیب سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس ترتیب سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ کوشش ہے کسی کا سوال رہ نہ جائے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح منڈے سے فرائیڈے تک اسی ٹائم پہ 4 سے 5 جاری و ساری رہے گا، توفیق امام زمان علیہ السلام اور پروردگار کے خاص کرم سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا ٹاپک امام عصر، زمانے کا امام، زمانے کی حجت، زمانے کا ولی العصر، زمانے کا اولی الامر۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں کہ جابر جوفی چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آقا، آپ کے ساتھ رویہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ آقا، کیا جانور بھی اپنے مالک کو جانتے اور سمجھتے ہیں؟ فرمایا، تم جانوروں کی ایک منظم زندگی کا مشاہدہ کرو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف ہے۔ عرض کرتا ہے، کیا ہم بھی اپنے مالک کو پہچان سکتے ہیں؟ اس کے عرفان کے لیے ہماری کیا حدود ہیں؟ فرمایا، جس طرح ایسی حد ہے جس طرح تمہاری ایک پالتو جانور کی تمہارے پاس رکھے ہوئے ایک جانور کی حد ہے، ویسی ہے۔ پھر فرمایا، تمہارے پاس کوئی جانور ہے؟ چھٹے امام جابر جوفی سے فرما رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی جانور ہے؟ عرض کرتے، جی ہاں مولا، میں نے ایک بھیڑ پال رکھی ہے۔ فرمایا، کیا بھیڑ تمہیں پہچانتی ہے؟ کیا جب تم بلاتے ہو فوراً چلی آتی ہے؟ کیا تمہارے ہاتھ سے گھاس چرتی ہے؟ کیا تم میں اور غیر میں فرق محسوس کرتی ہے؟ کیا تمہاری آواز اور غیر کی آواز میں فرق محسوس کرتی ہے؟ جی مولا، جو آپ فرما رہے ہیں بالکل حق ہے۔ کیا تمہاری آواز پہ کان اٹھا کے تمہاری طرف دیکھتی ہے اور تمہارے غیر کی آواز پہ توجہ نہیں کرتی؟ جی مولا۔ اور یہ بھی جانتی ہے کہ تم دوسروں سے مختلف ہو؟ عرض کی، سچ ہے مولا۔ فرمایا، اب بتاؤ کہ کیا بھیڑ تمہاری ادراک اور صفات کا بھی ادراک کر سکتی ہے؟ کیا وہ بھی جانتی ہے کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم اسے پال کیوں رہے ہو؟ اسے ذبح کرنا چاہتے ہو، بیچنا چاہتے ہو، یا کسی کو بخشنا چاہتے ہو؟ عرض کی، آقا وہ تو نہیں جانتی۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اسے صرف اتنا شعور دیا گیا کہ وہ تمہارے اور تمہارے غیر میں فرق محسوس کرے، تمہارے حکم کی تعمیل کرے، اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے۔ نہ اس کی ذات نہ اس کی صفات کو تم سمجھ سکتے ہو۔ بہت خوبصورت مثال سرکار نے اس ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ تمہاری ادراک کہاں تک ہے، تمہاری سوچ کہاں تک ہے، تم میں اور غیر میں فرق محسوس کرے کہ اللہ رب العزت
اللہ رب العزت کے نمائندوں کی آواز، ان کا بلاوا کس طرف ہے، اور ازل سے ایک شیطان جو بلا رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے الٹے کاموں کی طرف، اس کے بلاوے میں اور مالک کے بلاوے میں کتنا فرق ہے۔ لاکھ احسان ہے پروردگار کا، ان گنت احسانات ہیں اللہ رب العزت کے، بے انتہا شکرانے ہیں پروردگار کے کہ انہوں نے ہمیں جن ہستیوں سے نوازا ہے، جن ہستیوں کو، وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے کائنات خلق ہوئی۔ اسی طرح ترتیب کے ساتھ یہ ذوات مقدسہ شہنشاہ انبیاء، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سرکار سے شروع ہو کر ان کی اولاد طاہرہ، پہلے ان کے برادر باجان امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے چلتے چلتے یہ سلسلہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک آ کے رکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد اتنے خلیفے آئیں گے، برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتب میں لکھا ہے، اور سرکار نے ہر ایک کی صفات بیان کی، اور آخری جس دور میں ہم ہیں، جس سرکار نے ظہور فرمانا ہے، ان کے حوالے سے تو بہت زیادہ صفات سرکار نے بیان کی۔ ان کا نام میرا نام ہوگا، میرا لباس ان کو پورا فٹ آئے گا، اور جب سرکار تشریف لائیں گے سرکار کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ، تازیانہ رسول، اور جو جو چیزیں سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سرکار کی ہیں یا جو انبیاء کی ہیں، انگشتری سلمان، عصائے موسیٰ، یہ سب چیزیں تبرکات اسی ہستی کے پاس ہوں گی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے رویے کی، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا دوستوں والا ہے؟ کیا مخالفین والا ہے؟ یا انجان والا ہے؟ اللہ نہ کرے ہم سب کا رویہ مخالفین والا ہو، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ سارے ہم دم بھرتے ہیں ان کی دوستی کا، ان سے محبت کا، ان سے مودت کا، مگر محبت اور مودت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ زبانی کلامی محبت اور مودت اس طرح نہیں ہوتی، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ پیمانے ہیں۔ آپ دنیاوی زندگی میں دیکھ لیں، آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد کو لے لیں، ہم سب اپنی اولاد کو لے لیں، ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا اپنی اولاد سے محبت کا یہ ہے کہ ہم دھوپ، گرمی، سردی، بارش، کوئی نامناسب موسم کو خاطر میں نہیں لاتے، محنت کر کے کما کے ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ جواباً باتیں تو اس پہ بھی بہت کی جا سکتی ہیں، مگر صرف ایک نچوڑ دینے لگا ہوں۔ ہم میں سے کوئی والد کاغذ پہ یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں کہ میں اپنی زندگی، اپنی تمام توانائیاں، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اپنی اولاد کے لیے، میں اس کے بہتر مستقبل کے لیے جو کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، لا رہا ہوں، تو کیا بے عینی ہی بڑے ہو کر یہ میرے ساتھ یہی رویہ رکھے گی؟ کوئی والدین لکھ کے دینے پہ تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حالات، جو دور چل رہا ہے، یہ جو آنے والے زمانہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اولادیں کیسی نکلتی ہیں، ہمیں بالکل اندازہ نہیں۔ کوئی لکھ دینے، میں نے بڑے والدین سے گزارش کی ہے، آپ ایک کاغذ پہ لکھ دیں کہ جتنی آپ محبت کر رہے ہیں، آپ جتنی محنت کر کے ان کے منہ میں نوالے دے رہے ہیں، کیا یہ بڑے ہو کر آپ کے ساتھ یہی رویہ رکھیں گے؟ کہتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ بلکہ اکثر جگہوں پہ جب میں سنتا ہوں یہاں کی دنیا کے حوالے سے، یہاں جو یورپ انگلینڈ سائڈ پہ، کہ جی کہتے ہیں جی اولڈ ایج ہوم بنے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ اولاد ہمیں گھر رکھتی بھی ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نکال دے، تو چلو شیلٹر ہومز تو ہے نا، اولڈ ایج ہوم تو ہے نا۔ اب دیکھیں، صرف اس بات کو سامنے رکھ لیں، ہم اپنا تن من دھن، اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنی ہمت، سب کچھ اولاد پہ قربان کر رہے ہیں۔ صلہ ہم طلب نہیں کر رہے کہ نہیں بھئی ہم جیسا آپ کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں تم بھی ایسا رکھو، نہیں، بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے، خیر سے رہیں، جہاں بھی رہیں خیر سے رہیں، کچھ نہ ہو، گرم ہوا نہ لگے۔ اسی چیز کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے، باتیں تو یہاں بھی بہت کی جا سکتی ہیں، مگر صرف اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے
جب ہم پروردگار کے یہ نمائندے، یہ مظاہر، اور خصوصاً اس دور میں وہ ہستی کہ جو کائنات کی ایک اٹل حقیقت ہے، ہم ان کے ساتھ یا ان کی آباء و اجداد طاہرین کے ساتھ جو رویہ رکھ رہے ہیں، کیا ہمارا کم از کم اولاد جیسا بھی رویہ ہے؟ کیا ہم ان کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں تو کیا کبھی ایسا بھی ہے کہ ہم بغیر گنے خرچ کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال۔ ہماری اولاد ہم سے ڈیمانڈ کرے، ہم سے تقاضا کرے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اولاد کی محبت کہاں سے کہاں مجبور انسان کو کرتی ہے۔ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ آپ سے نہیں کریں گی اولاد تو کس سے کرے گی؟ ایک والد سے تقاضا نہیں کرے گی تو اولاد کس سے تقاضا کرے گی؟ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، مگر کم از کم اتنا رویہ، ایسا ہمارا اظہار، اتنی محبت کم از کم ہماری اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ہونی چاہیے، کیونکہ ان سے رکھا جانے والا رویہ 11 ائمہ، سرکار انبیاء، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پروردگار سے رکھا جانے والا رویہ قرار پاتا ہے۔ اس کا ہم اظہار کربلا میں دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اللہ رب العزت کے دین کی، اپنے نانے کے اس دین حقیقی کی حفاظت کے لیے اور قیام کے لیے سرکار تشریف لے گئے، اور جو کچھ ہوا کربلا میں بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے۔ جو بات بتانے والی ہے آج اس تمہیدی گفتگو میں وہ یہ ہے کہ ہم سب سلام کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا انصار اللہ، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ ہمارا سلام ہو اللہ کے اولیاء، ہمارا سلام ہو اللہ کے ناصرین۔ حالانکہ نصرت تو امام حسین علیہ السلام کی انہوں نے، کہلوائے اللہ کے ناصر۔ یہ غور طلب بات ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بھی پروردگار کا وہ نظام حق لے کے مدینہ سے چلے، اور اسی کے بچاؤ کے لیے سرکار نے یہ جو سلسلہ ہوا ہے اسی کے لیے۔ تو اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام کی نصرت دراصل اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی اس دین کی نصرت تھی کہ جو اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ تو آج ہمارا رکھا جانے والا وقت کے امام سے رویہ، یقیناً اگر ہم ساتھ دے رہے ہیں اللہ کی نصرت کہلائے گا۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کی نصرت کہلائے گا۔ 11 اماموں سے رکھا جانے والا رویہ کہلائے گا۔ بے شک کرنی چاہیے، ہماری اولاد ہماری ہے نا، وہ اور کس سے ان کو پیار ملے گا؟ ہم نے ان کو پیار دینا ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیار کا اگر ریٹرن چاہیے تو وہ حجت خدا امام زمان علیہ السلام سے جتنا ملے گا اتنا شاید ہماری اولادوں سے بھی ہمیں نہ ملے۔ ہمارے ساتھ ایک انتہائی معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سلام تو کیا، مگر اپنے بیگم صاحب قبول نہیں کیا۔ اگر ایک کو قبول کرتے تو کائنات میں زندگی بہت خوبصورت ہونی تھی۔ From the beginning, اسے one file, one life and one wife۔ آج جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر تھے، کال کر رہے تھے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، محبت کرنی چاہیے اولاد سے، سب سے، مگر ریٹرن جس ذات نے ہمیں دینا ہے، جس ذات نے نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے، ہماری شفاعت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے وسیلہ بننا ہے، اور جس ذات نے ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے اس نظام الہیہ ظاہریہ میں شامل کرنا ہے، وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے۔ اور کتنے کریم ہیں، ہم ایک قدم ان کی طرف چلیں، وہ کئی قدم کا کرم ہم پہ کرتے ہیں، وہ رکھتے ہی نہیں۔ تھوڑی سی توجہ ہمیں مزید بڑھانی ہوگی اس سخی کے ساتھ، اس شفیق امام کے ساتھ۔ اب مجھے ایک جملہ یاد آ گیا شہید رائے حق علامہ عارف حسین الحسینی کا۔ وہ اکثر میٹنگز میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ان کے ایک بڑے پرانے میٹنگ میں شریک ہونے والے ایک
صاحب مجھے لاہور میں ملے, بزرگ ہیں وہ کہنے لگے اکثر بیٹھا کرتے تھے نا جب میٹنگ میں, وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, کریم رحیم شفیق امام کی غافل رعایا. تمہارا زمانے کا امام روز سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی انتظار میں ہوتا ہے کہ آج میں ظہور کرنا چاہتا ہوں, کوئی ہے جو میرا ساتھ دے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ 300 سال پہلے بعد میں کتاب لکھی گئی تھی, جو ہولی قرآن تھا وہ آکاش سے نیچے نہیں گرا تھا, وہ بھی کسی نے لکھا تھا, اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی گئی تھی. جو ہولی بھاگوت ہندو بولتے ہیں وہ پانی سے اوپر نہیں آتا, سمندر سے بھی کوئی کتاب نکلتی ہے. پرانے زمانے ہم بولتے تھے کہ دنیا ہے ایسی ہے ایسی ہے, ہم سبھی آکاش میں اڑ رہے ہیں یونیورس میں, ہم 66,000 مائل پر سیکنڈ اڑ رہے ہیں آکاش میں, سبھی اڑ رہے ہیں, کوئی اونچا ہے کوئی بڑا ہے. اینڈ آف دا ڈے ہم سبھی کو مرنا ہے اور کہاں جانا ہے جو کس کو نہیں معلوم. اگر ہم سیدھے کام کریں تو ہم سیدھے واپس گھر جائیں گے, جو اپنے جنت بولتے ہیں جس کو, یہ ہیون ہے وہ اوپر جنت ہے. بہت اچھا. اگر کوئی 6 میں کنٹری میں پھنس جائے گا تو اس کو بہت سخت. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. ہم اچھے کام کریں گے تو یقیناً اس کی جزا ہمیں جنت کی صورت میں ملے گی. آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بات ہماری جو چل رہی تھی وہ محبت کے حوالے سے. وقت کے امام سے کی جانے والی محبت جس کا صلہ اور ریٹرن اتنا ہے کہ جو ہم سے سنبھالا بھی نہیں جانا, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اگر بوڑھے ہو گئے, ہماری اولادوں نے شاید چھوڑ دینا ہے لیکن وقت کے امام ہمیں نہیں چھوڑیں گے. ہم دنیا سے چلے گئے, ہماری پیچھے اولادوں نے ہمارے لیے فاتح کا اہتمام, ضرور نیاز خیرات لنگر کا اہتمام ہماری ارواح کے لیے کرنا ہے, مگر کب تک؟ ایک پیریڈ تک جب اولادیں ہیں, جیسے ہم آج اپنے پردادا سے اوپر کسی کو یاد ہی نہیں کرتے, دادا کو بھی نہیں یاد کرتے, اسی طرح ہماری اولادوں نے بھی ہمیں بھلا دینا ہے. آؤ اس ذات کو اپنے سامنے رکھ کے محبت کا وہ معیار اپنائیں کہ جس نے کبھی ہمیں نہیں بھلانا. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا ہمارے لیے کہ وہ ہم جیسوں کی قبروں پہ آ کے ہمیں اٹھا کے کہیں, اللہ کے بندے اٹھو, اللہ کا ولی تمہیں اٹھانے آیا ہے, آؤ. سب نے تمہیں چھوڑ دیا. مجھے لگتا ہے یہی جملے ہوں گے سرکار کے, میرا دل مانتا ہے. یہاں تک آن دا ریکارڈ جملے ہیں کہ سرکار ہر اس منتظر اور کنیزہ کی قبر پہ آئیں گے جو انتظار کے ساتھ, صالح اعمال کے ساتھ پروردگار اور پروردگار کے حبیب کو اور پاک حبیب کی پاک اولاد کو راضی کر کے دنیا سے جائے گی. سرکار اس کی قبر پہ آئیں گے, فرمائیں گے اٹھو اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندے, اللہ کی بندی اٹھو. مگر میرا دل مانتا ہے سرکار جب آئیں گے تو بندہ حیران ضرور ہوگا کہ مجھے تو سارے حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے گئے. سرکار آپ کتنے کریم ہیں, سارے بھلا کے چلے گئے, آپ نے نہیں بھلایا. آپ کتنے شفیق ہیں, سب چھوڑ کے چلے گئے, آپ نے نہیں چھوڑا. سرکار آپ کتنے بڑے محسن ہیں, سرکار سب نے ایک وقت تک مجھے یاد کیا. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سید صاحب, میں گجرانوالہ سے جبین بات کر رہی ہوں. ہاں جی بہن, مجھے ڈسکس کرنا تھا آپ سے جو پرسوں میرے ساتھ ہوا. میں اور میرے فادر پروگرام بیٹھے اکٹھے آپ کا سن رہے تھے. انہوں نے بولا کہ ہم 60 سال سے علی 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 کر رہے ہیں. میرے ساتھ ہی کوشچننگ سٹارٹ کر کے بیٹھے, اور آپ تو کوئی خاص قسم کے سید ہیں, بنا پوچھے ہی آپ نے سوال کا جواب اپنے کل کے پروگرام میں دے دیا. آپ نے جو مقدس ہے بریلی والا واقعہ سنایا وہ میرے والد کے سوال کا ہی جواب تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ علی مشکل کشا نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اگر اپنے چاہنے والے کو اپنے بیٹے کی طرف بھیج رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک سوچ کا مقام ہے. تو میرے بابا کو کافی تسلی ہوئی کل کا آپ کا پروگرام سن کے. میں آپ کا اور چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے چینل نے ایسی شخصیت کو مدعو کیا کہ جنہوں نے بنا پوچھے ہمارے سوال کا جواب دے دیا, اور سید آپ کا خاص شکریہ. جی شکریہ بہن,
गुजरावाला पाकिस्तान से बात कर रही थी बहन। हम आपके मशकूर हैं, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मेरी क्या कमाल और मेरी क्या मजाल, ये सरकार की तरफ से ही इनायत शफ़क़त होती है जो मैं बोलता हूँ। वो कहते हैं बंदा क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है, जब तक उनकी तरफ से इनायत शफ़क़त निगाह और पनाह ना हो हमारी औकात ही नहीं है। यकीनन वो ही बुलवाते हैं। तो ये सारा क्रेडिट, बल्कि मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जितने भी कॉलर्स हमें कॉल करें ज़रूर हिदायत टीवी का शुक्रिया अदा करें, पर मेरा नहीं करना, हिदायत टीवी का शुक्रिया अदा करें जिनके तवज्जुह से आपको ये पैगाम मिल रहा है। और दूसरा, इससे भी पहले शुक्रिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार का करें कि जिनकी बरकत से, जिनकी तौफीक से मुझ जैसा बोल रहा है और आप तक बातें पहुंच रही हैं। अगर मुझ जैसे को उनकी तरफ से इजाज़त बोलने की ना हो तो मैं नहीं बोल सकता। तो सबसे पहला शुक्रिया वक्त के इमाम का करना है हम सबको अपने हर नेक और साले और अच्छे अमल में कि परवरदिगार तेरे उस वली का शुक्रिया कि जिसकी बरकत से जो रूए ज़मीन पर मौजूद है, जिसकी बरकत से हम बोलने के, हम देखने के, हम कुछ अच्छा काम करने के काबिल हुए। और वैसे भी सरकार ख़ुमैनी अल्लाहु मकामहु व नव्वरल्लाहु मरकदहु बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कभी ना कहा करो मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने रोज़ा रखा, मैंने हज किया, मैंने अज़ादारी की, मैंने लंगर खाया, मैंने लंगर खिलाया। उनसे पूछा गया फिर क्या कहें, उन्होंने कहा ये मैं पर्दा है वक्त के इमाम की तक पहुँचने में। उन्होंने कहा फिर सिर्फ एक ही बात किया करो, ये तौफीक इमाम ज़माना है जो हम ये अच्छा काम करने के काबिल हुए। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं मेरे भाई? गुलाम जाफर भावलपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी गुलाम जाफर भाई शुक्रिया सर। एक सवाल है, दो सवाल है मेरे। पहले तो ये है कि हम जो इमाम ज़माने के नाम का सदका निकालते हैं वो क्या सैयद को दे सकते हैं? ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो जो वो पुराना तीर तलवार नेज़ वाला दौर होगा या ये जदीद दौर होगा? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे सवाल किए। जब ज़हूर होगा तो क्या तलवार और घोड़े का दौर होगा या जदीद दौर होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम जाफ़र साहब भावलपुर से कॉल करने का। हम आपके बहुत मशकूर हैं। परवरदिगार आपकी तौफीकात नुसरत में इजाफ़ा फरमाए। बहुत अच्छे सवाल आपने किए। एक ये सवाल तो आम ही है कि जो सदका हम निकालते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो क्या ये सैयद को दे सकते हैं? देखें, सादात मसाकीन और अबा हक़दार हैं कि इनकी मदद करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो गरीब सादात हैं निस्बत रसूल समझ के यकीनन मदद करनी चाहिए जितना आप लोग कर सकते हैं। और इस हवाले से उलमा ने बड़ी खूबसूरत बात इस पे फरमाई है। मगर जो सदका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप निकालते हैं, कोशिश करें कि आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की महफ़िलें कराएँ, उलमा को बुलाएं, औरफा को बुलाएं, ज़ाकिरीन को बुलाएं, खुतबा को बुलाएं, जो पढ़ सकते हैं, जो गुफ्तगू कर सकते हैं उनको बुलाएं कि आएँ, हमें हकूक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका निकाल कर, क्योंकि हुक्म है एक सिक्का ही क्यों ना हो, दिन का आगाज़ सदका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाल कर करो। तो इमाम के नाम के पोस्टर बनवाएं। जो आइम्मा ने फ़रामीन सादर फरमाए हैं अपने कायम आले मोहम्मद अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के हवाले से, वो उसमें वो आप यकीनन वो लिखवा के पोस्टर बनवाएँ, स्टिकर्स बनवाएँ, बैनर्स बनवाएँ। इसके अलावा सरकार के नाम की महफ़िलें करा के लंगर तकसीम करें, वहाँ लोगों को बिठा के, सबको बिठा के हाथ बुलंद करवा के अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन लस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पूरी दुआ पढ़वाएं। और एक खसूसी इसमें जो दुआ है उसका प्रचार बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, चाहे मिंबर हुसैनी हो, चाहे कोई जगह भी हो, कि या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक्किल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल कायम अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ। ये दुआ बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब भी बताता जो ऐ हुसैन के पाक रब, हुसैन के पाक सदक़े में हुसैन के ज़ख्मी जिगर को शिफा अता फरमा, ठंडक दे इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के ज़हूर के साथ। ये वो दुआ है जो किताबों में उलमा ने लिखा है। 4000 फरिश्ते आज भी गुंबद रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बैठ के सर में खाक मिला के यही पढ़ रहे हैं कि हुसैन के ज़ख्मी जिगर को शिफा अता फरमा, हुसैन के ज़ख्मी जिगर को ठंडक मिले।
امام مہدی کے ظہور کے ساتھ۔ اگر یہ دعا اتنی اہم ہے تو ہمیں اس کو بہت زیادہ ترویج دینا چاہیے، اپنی نمازوں میں نماز پڑھنے کے بعد دعاؤں میں اس کو ترویج دینا چاہیے، فوقیت دینی چاہیے، کہیں بھی بیٹھیں۔ بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ ایک دوسرے کو ملیں تو ہمارا تقیہ کلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرنے کے بعد یہ ضرور ایک دوسرے سے ہم کہیں یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کیا کہتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے، پتہ نہیں کس کی دعا بہت جلدی پروردگار قبول کر دے اور ضائع نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہماری مانگی جانے والی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ کبھی نہ سوچیے گا کہ ہم اگر پروردگار کی بارگاہ کوئی دعا کر رہے ہیں تو وہ ہماری قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب وہ ضائع ہو گئی، نہیں، وہ مناسب وقت پہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس دعا کا تکرار بار بار کریں گے، زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور یقیناً انشاءاللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے گی، بہت جلدی سرکار کا ظہور ہو جائے گا، اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے کہ سرکار کا ظہور بہت جلدی ہو۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کہا ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، میں انشاءاللہ جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، دوبارہ آپ کال کیجئے، ضرور ہم آپ کی کال لیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو کیا نظام جدید ہوگا یا وہی گھوڑے اور وہی تلوار؟ میں اس حوالے سے روایات بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جب آپ کے سوال کا نمبر آئے گا میں ضرور پیش کروں گا، اور وقت کے حالات کے حوالے سے بھی اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ میں اب تھوڑا سوالات پہ آتا ہوں جو آپ احباب کی طرف سے پوچھے گئے ہیں۔ اس سوال میں ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا پنجگانہ نمازوں میں جو ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اپنی دعاؤں میں فوقیت دیتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی کوئی عمل ہے امام کے قریب ہونے کا؟ تو میری بہن یا میرے بھائی جس نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا، میں ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا جو ابھی میں نے گزارش کی، یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم، یہ اس دعا کا بار بار تکرار کریں۔ ایک بات یہ عمل ہے سرکار کے ظہور میں تعجیل کا۔ دوسری بات ہمارے معاشرے کے حوالے سے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، جب کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کا ایک روٹین کا میٹر ہے، بہت سارے نادانی میں زیادتی کر جاتے ہیں، جب یا جان کے بھی کر جاتے ہیں، مالک ان کو توفیق ہدایت عطا فرمائے۔ جب زیادتی ہوتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں، آپ ان کو معاف کرتے ہوئے اللہ سے اس کا صلہ ضرور مانگا کہ پروردگار ہم نے یہ جو معاف کیا ہے، جس بندے نے ہم سے زیادتی کی ہے، اس کا صلہ ہمیں امام زمان کے ظہور کی صورت میں دکھا۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم بہاری صاحب۔ جی وعلیکم میں السلام۔ نیر رضا ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ جی نیر رضا صاحب ملتان سے کال کرنے کا بہت شکریہ، جی فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب آپ کا بیان بہت خوبصورت ہے اور ہماری بہت رہنمائی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے میں ہدایت چینل والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا پلیٹ فارم دیا جسے میں کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، بہت شکریہ ان کا۔ جی بسم اللہ، اور آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی جناب، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ملاقات امام زمانہ کتاب پڑھی ہے۔ اچھا جی۔ اس میں بہت سے لوگوں کو نہ ہدایت ملی ہے، خوش نصیبوں کو ملاقات امام زمانہ ہوئی ہے، تو کیا کوئی ایسا عمل میں کر سکتا ہوں کہ میں اپنے امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کر سکوں اور مجھے بھی ان کا قرب نصیب ہو؟ جی بہت اچھا سوال۔ اور دوسری بات یہ ہے جی، آج دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہوگا، وہ مقصد ذرا بتا دیں کیا مقصد ہے؟ جی شکریہ جناب آپ کا۔ جی بہت شکریہ ملتان پاکستان سے کال کرنے کا۔ نیر رضا صاحب کال کر رہے تھے اور ملاقات امام فرما رہے تھے، میں کتاب پڑھ بیٹھا ہوں، کافی خوش نصیبوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو کیا ہم کون سا ایسا عمل کریں تو امام کی زیارت نصیب ہو؟ بہت اچھا سوال ہے، انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب دیں گے، لیکن ضمناً صرف ایک بات عرض کرتا جاؤں۔ سرکار کا ایک فرمان توقیع مبارکہ میں موجود ہے، سرکار فرماتے تم ایسے عمل کرو، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود تمہارے پاس پہنچیں گے، اور اس پہ تفصیلی روشنی انشاءاللہ میں ڈالوں گا۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور مقصد تخلیق انسان کا کیا ہے اس پہ بھی میں انشاءاللہ تفصیلاً روشنی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ڈالوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں کوشش کرنی چاہیے
کہ کسی نے اگر زیادتی کی ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو معاف کر دیں۔ یہ ایک اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کسی کو معاف کرنا، کسی کی زیادتی کو جان بوجھ کے معاف کرنا، یہ پروردگار کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور ساتھ جب معاف کیا کرے ضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرے، پروردگار میرا یہ چھوٹا سا عمل اگر تیری بارگاہ قابل قبول ہو جائے، احسان فرمانا، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ یہ وہ عمل ہیں جو ہم عام روٹین میں کر سکتے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ گالی دے کے زیادتی کی، معاف کر دو، کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے گالی دی اس نے اپنی زبان خراب کی، ہم نے اپنی زبان کو اس لیے بچا کے رکھنا ہے کہ ہماری زبان نے لبیک یا امام کہنا ہے، لبیک لبیک یا وارث خون حسین کہنا ہے، لبیک لبیک یا ولی اللہ کہنا ہے۔ تو کیوں ہم اپنی زبان کو گالی کا جواب گالی سے دے کر ہم اپنی زبان کو خراب کریں؟ جس زبان نے امام کو لبیک کہنا ہے وہ زبان تو کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے تاکہ وقت کے امام کو سچے لبیک کہنے والوں میں شامل ہو سکے۔ یہ وہ کام ہیں، وہ عمل ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں۔ اپنے امام کو سلام، جیسا کہ میں نے پچھلی نشستوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اپنے وقت کے امام کو صبح صبح سلام کرنا، امام کے نام کا صدقہ نکالنا، دعائے عہد کا مسلسل پڑھنا، لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار والا رشتہ قائم کرنا، مذہب سے بلا تفریق ہو کر کہ یہ کس مذہب کا ہے، نہیں، انسانیت کے معیار پہ تو ہے نا، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ ساری ایک ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ہیرا بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم مولا سے اپنے مولا سے مل سکتے ہیں، جیسے ہمارے مولا ہماری قبر میں بھی تشریف لائیں گے اگر ہم ان کو چاہتے ہیں سچی نیت سے۔ تو سید صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے زندگی میں ہم نے کسی ایسی ہستی کو دیکھا ہو لیکن ہم پہچان نہیں پاتے، تو اس کا ہم کیسے پہچان پائیں گے کہ ہمارے مالک ہیں؟ کیونکہ ہم نے بچپن میں بھی ایسے ہی سنا تھا کسی کتاب میں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا، زمانے رجعت آئے گا، تو ہر زیرو یہ کہے گا کہ ہم نے اپنے امام کو دیکھا ہوا ہے، ہم نے ان سے ملاقات کی ہوئی ہے۔ تو ابھی تو ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم ان کو زندگی میں زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، تو ہم پہچانیں گے کیسے ہمارے ساتھ اگر وہ ملاقات کے لیے آئے؟ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے عمل ایسے ہوں کہ ہمارے مولا خود ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے آئے۔ ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ ہمارے مولا ہیں؟ کہیں ہم اس لمحے کو ضائع نہ کر دیں۔ ہمیں آپ یہ پلیز بتائیے کہ کیا ایسی کوئی ان کی نشانی ہے یا ایسی کیا سچویشن ہوگی جسے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کوئی ہستی ہیں؟ بہت اچھا سوال، شکریہ بہن، تھینک یو جی شکریہ بہن، اللہ حافظ بہن، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہی سوال ہم سے ایک برادر اہل سنت نے بھی کیا تھا، بہت اچھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلسل میں پروگرام دیکھ رہا ہوں اور آپ یہ بتائیں، اہل سنت ہے ماشاءاللہ، کہ کیسے ہم امام کو پہچانیں گے۔ برادران اہل سنت کی خدمت میں پہلے میں یاد کرتا چلوں کہ اہل تشیع بھی اہل سنت ہی ہیں، سنت کے اہل ہیں، سنت کو بھرپور انداز سے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور شیعہ کا جو ویسے تو کافی معنی لیے گئے ہیں، ایک چھوٹا سا میں بتاتا جاؤں۔ 11ویں امام مولا حسن عسکری علیہ السلام کا دور ہے، سرکار سے جب شیعہ اور محب کی ایک طویل واقعے کے بعد پوچھا گیا، سرکار محب اور شیعہ کون ہوتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، محب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں چاہتا ہوں، شیعہ وہ ہوتے ہیں جسے ہم چاہتے ہوں۔ سرکار نے یہاں کرائٹیریا نہیں رکھا، جسے ہم چاہتے ہوں۔ اب سوچنا پڑے گا، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان کی اولاد مطہرہ میں سے یہ ذوات مقدسہ کون کون لوگ ہیں جنہیں یہ چاہتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا معیار حقیقی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ان کے نام لے ہوئے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کا دم بھر رہے ہیں، ہم ان کے نام کی نیازیں دے رہے ہیں، ہم ان کے نام کی خیراتیں کہہ رہے ہیں، ہم ان کے لیے ختم پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے عزاداری کر رہے ہیں، جملہ کام ہم سب کر رہے ہیں، اچھی باتیں کرنے چاہیے، مگر اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، کیا ہم ان کی چاہت بنے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کی چاہت میں رکاوٹ ہے؟ اس پہ انشاءاللہ جب ہم غور کریں گے تو ہمارے لیے عرفانی اور روحانی بڑی راہیں کھلیں گی، اور ہمیں یہ کھولنی ہوگی۔ ضرور ہم آپ کے سوال کا بہن تفصیلی جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ عمل جو میں عرض کر رہا تھا ہماری روزمرہ زندگی کے گھر کے اندر، گھر والوں کو چاہیے کہ گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے، اگر امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں۔
ये ज़रूरी है, वरना सरकार के लिए हम उस तरह नहीं बन सकते। हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। कोशिश करें, ये सोचें अर्ज़ ज़िंदगी है, कब तक हमने यहाँ रहना है। अच्छी बात है, ये सोच होनी चाहिए, मगर इससे ज़्यादा जो सोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए किसी वक्त भी हमारे इमाम का ज़हूर हो सकता है, किसी वक्त भी वो वली खुदा व हुज्जत खुदा किसी वक्त भी तशरीफ़ ला सकती है। कहीं ये ना हो हम छोटी छोटी बातों में उलझे हों, सरकार का ऐलान हो जाए, हम तो पीछे रह जाने वालों में से हो जाएंगे। कोशिश करें अपनी औलाद के ज़हनों में ये बात डालें कि आप किसी की अमानत हो। अमानत उसी को कहते हैं जो बाद में दी जाए, हमारे पास अमानत हो। कहीं ये ना हो कि जब ऐलान हो अल्लाह के वली के ज़हूर का और तुम पीछे रह जाने वालों में से हो जाओ, तो फिर हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ और कोई वास्ता, कोई सिलसिला नहीं होगा। औलाद को बताओ ये अमल हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के। कोशिश करो हलाल रिस्क कमाने की, कोशिश करो किसी का हक ना खाओ, क्योंकि आपने इमाम के लिए तैयार होना है। कोशिश करो अपने वाजिबात अदा करो, जितने भी वाजिबात आपके ज़िम्मे हैं वो अदा करो। नमाज पंजगाना की अदायगी कुर्बतन इल्लल्लाह के लिए करो। ये नहीं है कि मेरे पास मेरे सर के ऊपर अब एक चीज़ सवार है, मैंने नमाज़ पढ़नी है और बस नमाज़ पढ़ के मैं जल्दी जल्दी। कुर्बतन इल्लल्लाह जिसकी नीयत हम आगाज़ में ही करते हैं इसकी खातिर कि हमारी ये अगर छोटी सी इबादत अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाए तो इसका सिला हमें इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील की सूरत में मिले, हमारी से बड़ी क्या खुश नसीबी होगी। कोशिश करो जितनी भी वाजिबात हैं, जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं ये अदा करने की। और बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए ये एक बहुत अहम मैसेज है। बेटा जहाँ भी आप हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कोशिश करो बड़ों का अदब करो। अपने वालिदैन के आगे आँख उठा के ना देखो, आँख झुका के देखो। लिखा है कुतुब में, आदाब वालिदैन में बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं कुतुब में कि अपने वालिदैन से मिलना है तो आँख में आँख डाल के नहीं मिलना, आँखें झुका के मिलना है। अपने वालिदैन का अदब करोगे तो अपनी इमाम तक पहुँच पाओगे। अगर वालिदैन का अदब नहीं करोगे खुदा न खास्ता तो फिर पीछे रह जाने वालों में से हो जाओगे, क्योंकि वालिदैन जितना ज़िंदगी गुजार के बैठे हैं और कल को आपने वालिदैन बनना है, फिर अगर एहसास हुआ कि ओहो वक्त गुजर गया, हमने क्या किया, काश हम ना करते, फिर क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये आपके पास टाइम है, आपके पास एक परवरदिगार की खूबसूरत एक कुव्वत है आपके पास। आपको अगर कुछ कहा जाए कि जवानों कि ये एक मुश्किल तरीन काम है आप करो, और एक बुज़ुर्ग को कहा जाए, बुज़ुर्ग 10 दफ़ा सोचेगा, जवान आप कर बैठोगे। तो आप कोशिश करो, आप ऐसे काम करो कि जिससे रज़ाए खुदाबंदी आपको हासिल हो, और रज़ाए खुदाबंदी के साथ साथ वक्त का वली आपको अपने काबिल बनाए। तो ये आपके करने वाले काम हैं। अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत के साथ, अदब के साथ। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, हम भी ज़िंदगियाँ गुजारी बैठे हैं, हमने भी देखा है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो वालिदैन की अच्छी नहीं लगती जवानों को। कोई नहीं बाबा को क्या पता, मामा को क्या पता, ये तो बस ऐसे ही कहते ही रहते हैं। नहीं, ये अपने भरपूर तजर्बे की बुनियाद पे हमें बचाना चाहते हैं, ये हम पे रहम करना चाह रहे हैं और हमने बचना है अगर किसी चीज़ से मना कर रहे हैं। और ये भी होता है, हमें ज़मीर बाद में एहसास भी दिलाता है कि वाक़ईतन अगर हमें वालिदैन यहाँ से ना टोकते तो हो सकता है हमारा नुकसान हो जाता। तो ये थोड़ा जो गुस्सा है ये कोशिश करें ये कम हो जाए, इसलिए कि आपने अपने इमाम के लश्कर के अव्वलीन दस्तों में शामिल होना है। बेटियों ने अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की अव्वलीन कनीज़ों में शामिल होना है। और बेटियों और बेटे दोनों के लिए मैसेज है, घर में बेटा आप जब होते हो आप कोशिश करते हो कि आप कोई ऐसा काम ना करो जिससे आपके वालिदैन आपको देख के शर्मिंदगी महसूस करें, या आपके पेरेंट्स आपको देख के ये सोचें देखिए हमने इन्हें पाला पोसा है, ये हमें किस तरह हमारे साथ ये कैसा रवैया रख रहे हैं। और देखिए हम अपने वालिदैन को उनके नाम से भी नहीं पुकारते, लक़ब से पुकारते हैं। अम्मी जी, अम्मा जी, मामा जी, पापा जी, डैडी जी, अब्बू जी, कई अलकाब से पुकारते हैं। तो अगर हमारे वालिदैन के लिए इतने खूबसूरत अलकाब हमने अपने लिए चुन रखे हैं तो इस मोहम्मद और आले मोहम्मद के घराने के लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत अलकाब का चुनाव करना होगा। और साथ साथ हम जो घर में कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करते, हमें बाहर जाके भी यही सोचना होगा। घर में अगर हमारे वालिदैन हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम शर्मिंदगी से बचने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, तो घर से बाहर भी हमारा उलिल अम्र, हमारा वलीउल अम्र, हमारी हुज्जत खुदा, हमारे वक्त का इमाम, 11 इमामों की दस्तार का वारिस, अल्लाह का नुमाइंदा कि जिसने तशरीफ़ लाना है वो हमें देख रहा है। वो हमें देख रहा है तो वो फरमा रहा है कि तुम एक कदम भी नहीं चल सकते जब तक मेरा दस्ते शफ़क़त तुम्हारी कमर पे ना हो। वो देख रहा है तो बचा रहा है।
اور نوجوانوں کے لیے خاص میسیج میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں آپ کے انگلینڈ میں اور یورپ میں نے کافی مجالس پڑھی ہیں، جشن پڑھے ہیں، چکر لگے ہیں، اور آپ کے ملک میں بھی میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ کتنا بیٹھے ہوں جب کہیں سفر کرنا ہو تو جو ڈرائیور حضرات کو کتنا خیال کرنا ہوتا ہے، اسپیڈ لیمٹ ایکسیڈ نہیں کرتے کہ کہیں فائن نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اوپر ٹوکن نہ لگ جائے، اور زیادہ ہو گئے تو لائسنس کینسل نہ ہو جائے. ہم ان کیمروں سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا احتیاط کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی تو وہ کیمرہ ہے نا ہمارے اوپر. تو بس یہی ذہن میں رکھنا ہے. ہمارے امام ہمیں گھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں گھر سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نے کوشش کرنا ہے ہر وہ نیک اور اچھا اور صالح عمل کرنا ہے جس سے ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں اپنے قابل بنا لیں، اور ہر وہ غلط عمل، بد عمل چھوڑ دینا ہے جس سے ہمارے وقت کے امام ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ ہمارے بس کی باتیں ہیں. جیسے میں کل ایک بات عرض کر رہا تھا، وہ ہماری بات مکمل نہ ہو سکی کہ شیطان نے تو انکار صرف سجدے کا کیا تھا. شیطان نے چوری تو نہیں کی تھی، شیطان نے ڈاکہ تو نہیں ڈالا تھا، شیطان نے رازنی تو نہیں کی تھی. ہم کہاں سے کہاں پہنچتے جا رہے ہیں. ہمیں رکنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا. ہم اپنی لمیٹیشن سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں، کوشش کریں ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے پروردگار اور پروردگار کے نمائندوں کی ناراضگی جن میں شامل ہو. یہ ہمارے بس میں ہے. ہاں، تکلیف ضرور ہوگی کہ یہ کام کے عادی ہو گئے ہیں، اس کو چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہوگی. ہمارا نفس جو ہے وہ ایک تناور درخت بنتا جا رہا ہے. بچپن میں چونکہ نفس اتنا حاوی نہیں ہوتا، اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے. جو ہم جوانی پہ قدم رکھنا شروع کرتے ہیں، ہمارا نفس بے لگام گھوڑا بن کے ہمیں غلط راہ روی کی طرف ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا عبادات کے ذریعے، گریہ کے ذریعے، توفیق کے ذریعے، ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے ذریعے، ایک صالح عمل کرنے کے ذریعے، سارے واجبات ادا کرنے کے ذریعے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہیں. یہ وہ عمل ہیں جو وقت کے امام تک پہنچنے میں بہت زیادہ آسانی پیدا کرتے ہیں. یہ ہم کر سکتے ہیں. ایک اور سوال ہم سے ہوا تھا کہ کیسے پتہ چلے گا، بہت اہم سوال، یہ سوال 2-3 دفعہ دہرایا گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا وقت کے امام ہم سے راضی ہیں. اس کے جوابات تو بہت زیادہ بنتے ہیں، مگر میں مختصر ترین 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کیسے پتہ چلے گا وقت کی حجت ہم سے راضی ہے؟ ہماری زندگی میں ہونے والی مثبت تبدیلی سیڑھی کا کردار ادا کرے گی امام کی رضا میں. اگر ہمارے اندر مثبت تبدیلی نہ آئی اور ہمارے اندر ایک بہت بڑا استاد، ٹیچر بن کے بیٹھا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، اور اکثر ہمیں وہ ٹوکتا ہے، روکتا ہے. نفس ہمیں کہتا ہے یہ کر ڈالو، ضمیر کہتے نہ کرو. ایک جنگ جاری رہتی ہے. امام انہی سے راضی ہو جاتے ہیں جو نفس سے ضمیر کو حاوی کر لیں. اور اکثر کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ضمیر دراصل امام وقت کی آواز ہے. ضمیر ہمیں ٹوکتا ہے یہ کام نہیں کرنے، یہ کام غلط ہے، اور نفس ہمیں کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا، آج نہیں تو کل. امام کی رضا کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں نفس کے ہر اس کام سے ہاتھ اٹھانا ہوگا جس کو ساتھ ساتھ ضمیر ہمیں روکنے پر مجبور کرے. کلیہ ہے یہ، رکھ لیں آپ اپنے پاس اور آپ دیکھتے جائیں. اتنی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوگا. نفس کہے گا، جیسے ہم کہیں راستے میں گزر رہے ہیں، یہ میں مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایک میسیج دینے لگا ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے بہت اہم میسیج ہے. جیسے ہم راستے میں گزر رہے ہیں، یہاں یورپ اور انگلینڈ کا ماحول آپ سب یہاں رہنے والے جانتے ہیں کہ یہاں کی کرسچن کمیونٹی کس لباس میں رہتی ہے. ہمارے سامنے یہاں خاتون چل رہی ہے، صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ شی از لائک مائی موم، شی از لائک مائی سسٹر، شی از لائک مائی، میری جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں یہ بھی انہی کی طرح ہیں. صرف لباس انہوں نے ایسا پہن لی ہے، یہ وہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہیں. یہ آواز ہوگی ضمیر کی. نفس کہے گا کوئی نہیں بھائی، آج دیکھ لو، کل نہ دیکھنا یار، آج دیکھ لو، کل پھر آئے گی. پھر نفس کہے گا کوئی نہیں، آج دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، کل نہ دیکھنا. مگر ضمیر آپ کو بار بار ٹوکے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے امام راضی ہیں، تو جس وقت آپ نے اپنی آنکھوں میں حیا کو مضبوط کر لیا تو یقین جانیے گا آپ سے امام راضی ہو گئے ہیں. آپ سے وقت کے امام راضی ہو گئے ہیں. آپ نے حیا کا دامن قابو کر لیا، تھام لیا،
یقین کیجئے گا وقت کے امام کی رضا شامل ہو گئی ہے، ضمیر آپ کا جیت گیا، نفس آپ کا ہار گیا ہے۔ جب آپ کی زبان پہ مثبت اور خوبصورت اور کمال گفتگو جاری ہونا شروع ہو جائے، یقین کیجئے گا آپ سے وقت کا امام راضی ہو گیا ہے۔ جب آپ کے اندر مخلوق خدا کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یقین کیجئے گا آپ کے اوپر وقت کا امام راضی ہو گیا، سرکار راضی ہو گئے۔ جب آپ کو دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر شکر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، فی امان۔ جی میں سید برلن سے بات کر رہا ہوں، ذیشان عباس۔ برلن جرمنی سے ذیشان عباس صاحب بات کر رہے ہیں جی، کال کرنے کا بہت شکریہ جی، بسم اللہ فرمائیے۔ سید آپ کو بہت بہت مولا کی اور اس سے بھی زیادہ زبان میں تاثیر عطا فرمائے، آمین، شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جس طرح یہ آپ نے، میں آپ کا ایک پچھلے ہفتے کی بات ہے یا 2-3 دن کی بات ہے، میں نے آپ کا جو کلپ ہے نا وہ سنا ہے، اس میں خرم عباس ہیں گجرانوال سے، ایک اور دوست ہے مجھے معلوم نہیں، انہوں نے بہت ہی پیاری بات کی ہے اور وہ میرے دل کو کافی ساری بہت اچھی لگی ہے کہ انہوں نے یہی بولا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اور یورپ میں آ کے اور اپنی جیب سے تیل لگا کے اور ذکر قائم آل محمد آپ نے شروع کیا، اور یہ چراغ کی انہوں نے بات کی ہے کہ چراغ کی آپ کو یاد ہوگا، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ برلن میں بھی پڑھ کے گئے ہیں اور وہاں بھی آپ نے اس چراغ کی بات کی تھی کہ اس چراغ کو جلانے کے لیے جو چراغ جلانے والا ہے نا اس کے ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے، اور وہ آپ نے چراغ جو ہے جلا دیا، اور وہ اشارے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ چراغ جل گیا ہے، قائم آل محمد کے ظہور کا وقت آنے والا ہے۔ اور مولا پنجتن پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ صحت دے اور زیادہ سے زیادہ اور تعلیم دے۔ اور رہی بات میرے بھائی خرم عباس گجرا والوں سے جنہوں نے کال کی تھی، آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو ایک دوست نے، اور اس کا یہ سوال تھا کہ جب قائم آل محمد آئیں گے تو ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں، بلکہ آپ کو عالم اسلام سن رہا ہے، پوری دنیا سن رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، میں بہت ہی آپ کا مشکور ہوں اور بہت ہی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے ہدایت ٹی وی اور یہ امام عصر کے نام سے، اور وہ جناب میرے بھائی خرم کی جو گجرا والا سے انہوں نے بات کی، مولا پنجتن پاک انہیں زیادہ سے زیادہ ہو، ہمیں ان کے ساتھ کوئی جو ہے اختلافات نہیں ہے کہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ شیعہ کیوں نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے دل کو اور سکون دینے کے لیے آپ کے ساتھ اور ایک بات کرنے لگا ہوں۔ یونان میں آپ نے پیریا میں پڑھا ہے جشن قائم آل محمد، جی صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ ادھر آپ نے ایک بات کی ہے، یہ اہل بیت کے اپنے یہ دوست ہیں یہی کہ جو سارے اپنے فکے لے کے بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کے صرف دیکھیں آخر الزمان کی۔ اور میں جب بھائی خرم کی بات کرنے لگوں، پھر امام زمان جب آئیں گے نا ہم لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ان کے جو آنے کے اثرات ہیں نا اس میں ہی سب کو چراغ ایسا ہو گیا، وہ نور ہے، اور نور کا مطلب ہے جب نور جہاں بھی ہو نا اس نور کی شعائیں ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولا پنجتن پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ صحت دے، تندرستی دے۔ ہو سکتا ہے سب آج جو ہیں یورپ میں بھی اور آل پاکستان میں پورے ملک میں بھی میری جو کال ہے وہ میرے دوست سن رہے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ میری بات کی سب کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اور اب میرا آخر میں ایک سوال سید آپ سے ہے، صرف چھوٹا سا، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اور آپ نے اس جو مشن کو شروع کیا ہے کہ ہم لوگ
मजलिस सुन रहे हैं, लेकिन इस मजलिस में सुन के हमारे ऐसे अमाल होने चाहिए कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप, मैं समझ गया कि आप ये सवाल करना चाह रहे हैं कि आप मजालिस सुन के हमारी वो कैफियत क्यों नहीं पैदा हो रही, वो अमल हमें कौन से ऐसे मज़ीद करने चाहिए कि हमारे अंदर ये बात उतरनी चाहिए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बर्लिन जर्मनी से आप कॉल कर रहे थे, हमारे पास वक्त अब थोड़ा कम रह गया है। हम आपके बहुत मशकूर हैं। परवरदिगार आपकी तौफीकात नुसरत में इजाफ़ा फरमाए और तमाम सुनने वाले सामीन जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, साथ चल रहे हैं, सबकी परवरदिगार तौफीकात नुसरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में इजाफ़ा फरमाए और इनको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए कि ये अपने वक्त के इमाम के लिए बहुत कुछ करें। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो बात हमारी जो चल रही थी, मैं समेटूं, चूँकि वक्त हमारा आज के हवाले से काफ़ी कम रह गया, वो बात समेटूं। कैसे पता चलेगा वक्त के इमाम हमसे राज़ी हैं? हमारी आँखों का हया, हमारी ज़ुबान का सब्र और शुक्र पे आना, हमारे पेटों का रिज़्क़ हलाल खाना, हमारी इबादत का मयार कमाल पे पहुँचना, हमारा मखलूक खुदा को, अल्लाह की मखलूक को, परवरदिगार की मखलूक को मखलूक समझकर उनके साथ मुस्बत रवैया रखना, मखलूक खुदा की तरफ से दिए गए तकलीफ़ात और दुखों को उसकी खातिर माफ़ करना, हमारा उसका दिया उस पर खर्च करना और ये भी ना सोचना कि मैंने बड़ा काम किया, मैंने एक ज़िक्र करवाया, मैंने एक लंगर कराया, मैंने इतने पैसे खर्च किए। नहीं, उनका दिया उन पे खर्च कर रहे हैं। ये है इमाम की रज़ा के ये खूबसूरत अवामिल जो समझ आती है कि वक्त के इमाम हमसे राज़ी हैं। और याद रखिए, गुफ्तगू कम से कम हो जाती है इमाम की रज़ा के लिए। हम फजूल गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करते, काम की बात करते हैं। जब वक्त के इमाम की रज़ा हमारे सामने मज़बूत से मज़बूत तर होना शुरू हो जाए और उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा चीज़ है वो हमारी आँखों से गिरिया बहुत बढ़ जाता है, गिरिए की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी आँखों से हमा वक्त करबला वालों पे रोना बहुत बढ़ जाता है। ये नहीं कि पढ़ने वाला पढ़ेगा तो हम करबला वालों को रोएंगे, साथ साथ हमें अपनी ख़ताओं पे बहुत ज़्यादा रोना आता है कि देखें हमने कितने गुनाह किए, कितनी ख़ताएँ की, फिर भी कितना करीम इमाम है जो हमें रहम और शफ़क़त देने पे तुला है, हमें माफ़ करने पे तैयार है। ये वो सारे अवामिल हैं जो तस्दीक है कि वक्त के इमाम हमसे राज़ी हो गए। और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में पिछलों के ज़िम्मे मत लगाएं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे तो भेजेंगे, वो एक रूटीन का तरीका है, वो चल रहा है। कोशिश करें परवरदिगार के इस फरमान को कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, इसी को सामने रखते हुए कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में वो मुस्बत और वो कमाल काम करें कि जो कुर्बत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का बायस हो। और हर वो काम मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ छोड़ दे जो दूरी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का बायस हूँ। बस इसी के साथ ही हम एक दो बातें और आपसे करके दुआ या जुमले आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाज़त चाहेंगे। और साथ ये भी अर्ज़ करता जाऊँ, हम सब आपके इंतहाई मशकूर हैं। हिदायत टीवी आपका मशकूर है कि आप मुसलसल प्रोग्राम में हमारे साथ साथ सफ़र कर रहे हैं और अपनी खूबसूरत आरा भी दे रहे हैं और ख़यालात का इज़हार भी कर रहे हैं और आप हमसे सवालात भी पूछ रहे हैं। पूरी दुनिया से आने वाली कॉल्स जो हम ले रहे हैं, हम सब आपके मशकूर हैं। और सबसे बड़ी बात खुशी हमें ये हो रही है कि आप सब लोग मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं। और यकीनन ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी औलाद को साथ बिठा के, और जिस तरह गुजरावाला पाकिस्तान से बहन कह रही थी कि मैं अपने बाबा को साथ बिठा के, बड़ी बात है आप अपने सारे बुज़ुर्गों को, बच्चों को, घर वालों को साथ बिठा के आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और कोशिश कीजिएगा सिर्फ प्रोग्राम को वाह वाह की नज़र ना कीजिएगा, बहुत अच्छा की नज़र ना कीजिएगा, ये ठीक नहीं है। इस वक्त को कीमती वक्त समझिएगा, ये हमारे पास गोल्डन पीरियड है। कोशिश कीजिएगा जितनी भी बातें आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं अमल कीजिएगा, खूबसूरत से खूबसूरत तरीन अपनी ज़िंदगी को बनाइएगा। सिर्फ ये बात ठीक नहीं होती कि भाई वाह 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 बहुत अच्छा जी, कमाल है। मैं मिंबर हुसैनी पे भी यही इज़हार करता हूँ, जहाँ भी मजलिस पढ़ने जाऊँ यही कहता हूँ कि सिर्फ वाह वाह की नज़र ये बातें ना करें, इनको अपने अंदर उतारने की कोशिश करें ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो। जो कर गए करबला वाले, वो तो कमाल कर गए, अपने लिए कर गए, अपने मौला के लिए कर गए। हमने क्या करना है? हमें एक रास्ता दे गए हैं कि हम भी इस रास्ते पर चल के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। असहाब बावफा की ज़िंदगानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई शक नहीं,
کمال سے کمال ہے، مگر جو کچھ کر گئے وہ اپنے لیے کر گئے، ہمارے لیے راستہ دے گئے، تم بھی ایسے کرنا۔ ہم کر سکتے ہیں، راستہ جب ہمیں پتہ ہو ہم منزل پہ پہنچ ہی جاتے ہیں، اگر راستے کا ہی نہ پتہ ہو منزل پہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے لیے ایک راستے نہیں، بہت خوبصورت راستے ہمارے سامنے ہیں، مگر جاتے سارے ایک منزل کی طرف ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور کا راستہ، شہنشاہ انبیاء ختمی مرتبہ سب سے پہلا راستہ سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا راستہ، اسی طرح کربلا والے سردار کا راستہ، یہ سارے راستے ہمیں لے کے اس منزل پہ جاتے ہیں جس منزل کو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سے وہ کام کروائے جائیں، توفیق آپ نے مانگی ہے کہ جو رضا قرب خداوند کا باعث ہوں اور امام زمان علیہ السلام کے لیے باعث فخر ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔